السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول اجڑی غریب زادی کا ایپیسوڈ نمبر 13، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ بہت کچھ دیکھیں گے کہ ولید کا آخر خاتمہ کتنا برا ہوا، کیسے وہ ایک کچرے کے ڈھیر پر مرا ہوا ملا، ولید کے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ آپ ویڈیو میں جانیں گے۔ اور کیسے بیلا جو ہے وہ ڈاکٹر بنتی ہے، اور شہیر اور بیلا کا ٹکراؤ آخر کہاں پر اور کیسے ہوتا ہے، اور شہیر کا ہونے والا بچہ مصطفیٰ جب شہیر کو ملتا ہے تو شہیر کے جذبات کیا ہوتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے کہ آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بہت سے لوگ ہمیں دیکھتے تو ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرتے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شہیر نے دبئی جا کر اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ وہ بزنس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مصروف رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ ولید کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ایک طرح کا پاگل ہو چکا تھا وہ، کبھی ہنستا کبھی چیخنے لگ جاتا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا تھا، ساری زندگی ایسا ہی رہے گا۔ فیاض صاحب اور بشرا بیگم پہ تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ سمیر نے شہیر کو بتایا، بھائی مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، اس کا حساب آپ کو دنیا میں ہی دینا پڑتا ہے۔ ولید بھائی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ ولید بھائی کو ان کے کرموں کا ہی پل ملا ہے، شہیر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فیاض صاحب ولید کے علاج کے لیے بیرون ملک بھی لے کر انہیں گئے، پر وہاں بھی ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا۔ 2 مہینوں سے فیاض صاحب ولید کو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو کبھی دوسرے کے پاس، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بشرا بیگم کو بیلا کی وہ سسکیاں یاد آئیں جب وہ ان سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور ولید نے جو بیلا کے ساتھ کیا، کاش میں یہ سب نہ ہونے دیتی تو میرا بچہ آج اس حال میں نہ ہوتا۔ بشرا بیگم ولید کی طرف دیکھ کر بولی، اس کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا، گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ کر رہا تھا، اور پھر ملازمہ کے سر پر کانچ کا گلاس اس نے مارا اور چیخنے لگا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے ولید کو پاگل خانے بھیجنے کی تجویز دی اور انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ شہیر سمیر کے بیٹے اور بیٹی کو لے کر باہر آیا تھا۔ ابراہیم اور صفا چاچو ایس کریم کھانی ہے۔ صفا اپنی توتلی زبان میں بولی، اوکے چاچو کی پرنسس۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے صفا کو گدگدی کی جس سے وہ ہنسنے لگی، چہرے پہ گڑے پر پڑ گئے۔ شہیر کو بیلا کی ہنستا ہوا چہرہ اور آنکھوں کے سامنے وہ بیلا نظر آئی۔ کرب سے شہیر نے آنکھیں بند کر لی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی، شہیر نے صفا کو گود میں اٹھایا اور ابراہیم جو کہ 6 سال کا تھا خود ہی گاڑی سے اترا۔ چاچو میرا اور صفا کا فلیور چاکلیٹ ہے۔ ابراہیم نے پہلے صفا کو کرسی پر بٹھایا اور پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ شہیر نے ابراہیم کو اس کا چاکلیٹ فلیور دیا اور صفا کو خود کھلانے لگا۔ اور چاچو آپ نہیں کہیں گے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، آئی ڈونٹ لائک ایس کریم، مجھے ایس کریم پسند نہیں ہے، شہیر نے سنجیدگی سے بول کر۔ صفا نے اپنے ہونٹ سے ایس کریم صاف کر کے شہیر کے چہرے پر لگا دی اور ہنسنے لگی، ویری بیڈ۔ شہیر نے ٹیشو سے چہرہ صاف کیا
اور بیلا کے خیالوں میں چلا گیا۔ شہیر بہت مزے کی آئس کریم ہے، بیلا دوسری کارنیٹو کھولتی ہوئی بولی۔ بیلا بس کرو یار، مجھ سے ایک نہیں کھائی جا رہی اور تم دوسری کھا رہی ہو۔ شہیر حیرت سے بولا، ہاں تو مجھے پسند ہے، آپ سے نہیں کھائی جا رہی تو یہ بھی مجھے دے دیں۔ بیلا آنکھوں سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ شہیر کی نظر بیلا کے ہونٹوں پر پڑی جہاں پر چاکلیٹ لگی ہوئی تھی۔ شہیر بیلا کے پاس آیا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے۔ بیلا جو کہ آئس کریم کھانے میں مگن تھی، شہیر کی اس حرکت پر گھبرا گئی۔ آئس کریم بھی گر گئی۔ شہیر نے بیلا کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ شہیر میری آئس کریم، بیلا روتے ہوئے بولی۔ اوہ سوری، میں صبح اور لا دوں گا، پرومس۔ شہیر ہنسی دباتا ہوا بولا، آپ بہت گندے ہیں، بات تو سنو۔ اٹس ناٹ فیئر چاچو، میری آئس کریم۔ صفا کے بلانے پر شہیر خیالوں سے بہر آیا تو دیکھا صفا میڈم بھی اپنی آئس کریم گرا چکی تھی، جو کب اس نے شہیر کے ہاتھوں سے لی اسے نہیں پتا چلا۔ کوئی بات نہیں گڑیا، چاچو آپ کو اور لے دیں گے۔ اچانک بیلا کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے اسپتال لے جایا گیا۔ مریم اور صفیہ میڈم کمرے کے باہر بیٹھی، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے کیونکہ بیلا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب اسے جہاں لایا گیا بی پی نارمل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی وقت کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ بیلا کیسی ہے؟ مریم ڈاکٹر کے پاس آئی۔ بیلا کی طبیعت بھی بہتر ہے، اب کچھ دیر میں آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ بیلا کے ہوش میں آنے کے بعد مریم اور صفیہ بیگم اندر گئی۔ بیلا کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ بیلا تم رو رہی تھی؟ صفیہ میڈم نے بیلا کے پاس جا کر پوچھا اور مریم نے بھی بیبی کو اٹھایا جو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں میم، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، میں شہیر کی امانت کو خیر خیریت سے اس دنیا میں لے آئی۔ مریم نے بیبی کو بیلا کی گود میں دیا۔ وہ تو شہیر کی کاربن کاپی تھی، بیلا نے کہتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ مصطفیٰ مما کی جان، بیلا ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے بیلا نے لگایا۔ واہ، بہت پیارا نام ہے مصطفیٰ، مریم مسکرائی۔ آج پہلی بار اس نے بیلا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ ولید کو پاگل خانے داخل کر دیا گیا، جہاں سے وہ بھاگ گیا۔ ڈھونڈنے کے لیے فیاض صاحب نے پورے شہر کی پولیس کو الرٹ کر دیا تھا، لیکن ولید کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ مریم نے اپنی محنت کی کمائی سے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور بیلا کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ مریم کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کے لیے وہ شہر کے ایک بڑے ہسپتال نے اسے آفر کی تھی۔ بیلا کا ابھی کچھ عرصہ رہتا تھا میڈیکل مکمل ہونے میں۔ دن کو مریم اور رات کو بیلا مصطفیٰ کو سنبھالتی۔ مریم کی ڈیوٹی رات کے وقت پر تھی۔ شہیر نے سمیر کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ سمیر نے اسے دوبارہ شادی کا مشورہ بھی دیا، جس پر اس نے سمیر کو بری طرح جھڑک دیا۔ بیلا مصطفیٰ کو اٹھائے شاپنگ پر آئی تھی۔ مریم بھی ساتھ ہی موجود تھی۔ شاپنگ کر کے وہ لوگ نکل کر ٹیکسی کرنے والے تھے کہ ایک پاگل آدمی روتا ہوا ان کے پاس آیا۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، روتا ہوا بولا۔ بیلا ولید کو پہچان چکی تھی۔ بیلا چلو جہاں سے، یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پیسے بٹورنے کے بہانے کرتے ہیں۔
مریم کہتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھی۔ بیلا نے مصطفیٰ کو مریم کو پکڑایا اور پرس سے کچھ پیسے نکال کر دیے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج وہ ولید کی یہ حالت دیکھ کر دل سے خوش تھی، سکون میں تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ شہر کی عمدہ پرسنالٹی اور آفس کی ہر لڑکی اس پر فدا تھی۔ اس آفس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں اور لڑکے کام کرتے تھے۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھ کر اکثر شہر کا موڈ آف ہو جاتا تھا، پر سمیر اسے سمجھاتا کہ یہ پاکستان نہیں ہے اور ہم کسی کی پرسنل معاملے میں نہیں بول سکتے۔ بھائی میں گھر جانا چاہتا ہوں، ایم ناٹ فیلنگ ویل، وہ کہتا ہوا نکل گیا۔ گھر پہنچ کر سنبل کو سلام کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ جلدی سے الماری سے بیلا کی تصاویر نکالی اور خود بھی فرش پہ بیٹھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بیلا۔ شہر نے بیلا کی تصویر پر اپنے لب رکھے۔ کتنا دور ہوں نا میں تم سے، اپنے بچے سے بہت مس کر رہا ہوں، کیا کروں کہاں جاؤں، پلیز بیلا اب مزید دور نہیں رہا جاتا، میری زندگی میں واپس آ جاؤ، تمہارا دیوانہ اب اپنی دیوانی کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ نیکسٹ ایپی میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے بیلا کا میڈیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے دبئی سے آفر آئے گی میڈیکل کے لیے، وہ بیلا کیسے گھر چلی جائے گی اور وہاں گی کیسے شہیر کے ساتھ ان کی ایک مارٹ پہ ملاقات ہوگی اور پھر کیا آگے کیسے چلے گا اور ولید کا کیا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔